बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नवंबर की 29 तारीख मेरा आपसे आज हफ्ते के दिन ये पहला इंटरेक्शन। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, हर तरफ नोटिफिकेशन ही की बात मुसलसल आपने सुनी। और मैंने आपसे ये कहा था गुज़श्ता रोज दोपहर की वीडियो में कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका, पब्लिक होने में कुछ देर है। मेरे सोर्स का ये कहना है, फिर भी तमाम दिन नोटिफिकेशन की तलाश जारी रही। बड़ी बड़ी चीजें हुई इस दौरान, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई। मैं ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से एक पैगाम आया है। इस हाइब्रिड सिस्टम के लिए, इस सेटअप के लिए, एस्टैब्लिशमेंट प्लस हुकूमत, इनके लिए कोई बहुत अच्छा पैगाम नहीं है। और फिर अंदर से भी जो इस वक्त सिग्नल्स आ रहे हैं, अजीब व गरीब सिग्नल्स हैं। उन सिग्नल्स को मैं रीड करने की कोशिश भी करूं तो सहाफ़त के एक तालिब इल्म के तौर पे मुझे नाकामी होती है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले नोटिफिकेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। नोटिफिकेशन CDF का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन। अब इस हवाले से देखिए हमारे सामने सिचुएशन क्या हुई। नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन हो गया है, वो CDF हो गए हैं। जियो न्यूज़ की खबर मुर्तज़ा अली शाह साहब ने शेयर की ट्विटर पे, तो शहजाद अकबर साहब पूछने लगे कि नोटिफिकेशन किधर है। इन्हीं हालात में कि जब मुल्क में शहबाज शरीफ वजीर आजम मौजूद नहीं, तो शाहीन सहबाई साहब ने एक बात की, फ़खर रहमान साहब ने एक बात की। मैं आपके सामने पहले शाहीन सहबाई साहब क्या कहते हैं और इस सूरत हाल को वो क्या करार दे रहे हैं कि जिसमें नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये बताता हूं, फिर मैं अपनी राय भी आपके सामने रखूंगा। शाहीन सहबाई साहब ने ट्विटर पे आके लिखा, एक छोटा कॉलम, कुछ गड़बड़ है या नहीं? शहबाज शरीफ अचानक क्यों लंदन भाग गए या चले गए, जबकि आसिम मुनीर का ऑर्डर तो अभी निकला नहीं? क्या ऑर्डर की जरूरत भी है या नवाज शरीफ का पंगा है, या ऑर्डर पहले से लिखवा लिया है? खान को गायब कर दिया गया है और शहबाज गिल की खबर है ISPR वाले एक यूनिवर्सिटी जा रहे थे और एक ISI के कर्नल ने रोकने की कोशिश की। क्या आपस में फड्डा हो गया है? ये सब क्या चल रहा है? मुझे अल्ताफ भाई याद आ गए। पाकिस्तान को एक तजुर्बा गाह बना दिया गया है। हर ऐरा गैरा आकर अपनी खिचड़ी पका रहा है। खबर यह है कि अडियाला जेल के बाहर जो ड्रामा चल रहा है, ये एक हल्का सा जवाब है। ये ड्रामा हल्का सा जवाब है। अगला जवाब पेशावर में कोर कमांडर के घर के सामने हजारों का धरना होगा। और अगर पिंडी वालों ने खान को यरगमाली बनाया है, तो वहां का फौजी कमांडर पेशावर में, वहां का फौजी कमांडर पेशावर में जवाबी यरगमाली होगा। फिर टक्कर का मुकाबला होगा। इतना आसान नहीं। फिर गवर्नर राज लगे या गवर्नर हाउस का घेराव होगा। अटक के पुल बंद होंगे या पेशावर और रिसालपुर के हवाई अड्डे ब्लॉक होंगे। फिर फौजा ही फौजा ते मौजा ही मौजा, ठा तो फिर ठा ठा ठा। ये शाहीन साहबाई साहब का एक छोटा सा कॉलम है। फखर साहब ने क्या लिखा, ट्विटर पे आए फखर साहब, और फखर साहब ने इस बारे में बात करते हुए लिखा, आर्मी चीफ की 3 साल मुद्दत आज खत्म। ये वो लिख रहे हैं गुज़श्ता रोज यानी 28 तारीख को नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। खौफ यह है कि वजीर आजम तो लंदन चला गया, अब क्या होगा? मनादी या नोटिफिकेशन कब होगा? अभी तक वजारत दिफा खामोश क्यों? आज ना हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं, जो सीनियर है वो कमान संभाल लेगा। यानी अगर मैं ये रात गए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सुबह जब आप देख रहे होंगे, मैं सोकर उठूंगा, मैं इंशाल्लाह फजर में उठता हूं, तो हमारे सामने मुमकिन है खबर आई हो कि एक नई कमान आ गई है, वो कमान संभाल लेगा। नोटिफिकेशन तक इमरान खान को खामोश रखो, क्वेश्चन मार्क। क्यों? फिर इन्होंने पिछला जो द गजट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है वो लगाया हुआ है। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं, देखिए ये दोनों सीनियर्स हैं, लेकिन बात यह है कि एक अदद कानून बना कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत हो गई 5 साल। तो अगर कोई कह रहा है कि आज आखिरी दिन यानी कि 28 तारीख, 29 तारीख, चल चलाओ वगैरह, नई कमान एंड ठा 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 वगैरह, ये मेरी राय में और जहां से मैंने बात की बेकार की बात है।
یہ 5 سال ہے تو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دسمبر کے مڈ میں آ جائے. نوٹیفیکیشن کسی بھی لمحے آ سکتا ہے. ممکن ہے جب آپ یہ صبح ویڈیو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ہم اس کو ذرا سا ایڈٹ کریں گے تو تب تک نوٹیفیکیشن آ بھی چکا ہو. لیکن نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ وہ دسمبر کے مڈ میں آ سکتا ہے. اگلے 2 برس کے عرصے میں وہ آ سکتا ہے 1 مہینے کے بعد، دسمبر کے جنوری کے وسط میں، فروری میں، مارچ میں کسی وقت آ سکتا ہے. اب ایک چیز دیکھیے کہ جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا چیف آف ڈیفنس فورسز کی نئی تعیناتی ہوگی، اس دن سے 5 سال. تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر آج ہو جاتا ہے تو عاصم منیر صاحب 5 سال کے لیے 2030 کے نومبر تک. لیکن اگر وہ ہو جاتا ہے فرض کر لیجئے مارچ میں، تو پھر 2031 کے مارچ تک. تو اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں جی بس کہانی ختم، نواز شریف نے پھڈا ڈال دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ بیکار کی بات ہے. کیونکہ ابھی مدت ختم نہیں ہوئی، قانون بدلا گیا تھا، 2 برس باقی ہیں. ان 2 برس کے درمیان اگر فرض کر لیجئے 1 سال بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو 2031 کا بھی اینڈ. اور بات یہ ہے کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور قانون میں، آئین میں لکھوا دیا گیا کہ the parliament may decide کہ کیا کرنا ہے. اثاثہ ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا جو اثاثہ ہے، جس نے جنگ جیتی ہے، اس کے بارے میں پارلیمان کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، اسے کوئی ذمہ داری دے سکتی ہے. وہ ذمہ داری آپ مزید 5 سال سنبھالیے، یہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب کچھ ممکن ہے. اس لیے جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، نیا چیف، نئی کمان وغیرہ، یہ بیکار کی بات ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ایک یہ بات یاد رکھیے گا. دوسرا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت کے لیے پریشانی کی بات کیا ہے. دیکھیے، اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کمیشن کے کمشنر ہیں ترک فالکر. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے ایک عدد بیان میں کہا ہے پاکستان میں جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان سے عدلیہ کی آزادی کو شدید نقصان پہنچا ہے اور فوجی احتساب کے حوالے سے بھی سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں. ترمیم بغیر کسی وسیع مشاورت کے منظور کی گئی ہے، جس طرح پچھلے سال 26ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، اور یہ قانون دانوں اور سول سوسائٹی کی رائے کے بغیر ہوا. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات لے لیے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ اب صرف سول اور کرمنل مقدمات دیکھے گی، طلاق، جائیداد اور باقی دیگر چھوٹے مقدمات. ججوں کی تقرری اور تبادلوں کا نیا نظام عدلیہ کی ساختی آزادی کو متاثر کرتا ہے، اور نئے جج وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے نامزد کیے ہیں، جو سیاسی اثر انداز ہونے کا خطرہ بڑھاتا ہے. صدر، فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ عسکری عہدوں کو تاحیات استثناء دے دیا گیا ہے، جو احتساب کے اصولوں اور جمہوری نظام کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے. یہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن سے کہا گیا ہے. بہت بڑا پاکستان کے لیے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے پیغام ہے. بٹ ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ ہمارے ہاں اس وقت جو ہائبرڈ سسٹم ہے، وہ سسٹم کہتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. ہماری گزشتہ کچھ عرصے میں گزری ہوئی عسکری شخصیات بھی یہ جملہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں میٹر کرتا ہے اگر کوئی پیغام آئے گا امریکہ سے تو وہ میٹر کرتا ہے، اس کے علاوہ یورپین یونین سے، اقوام متحدہ سے، کسی اور ملک سے آنے والا پیغام میٹر ہی نہیں کرتا. ان کے مطابق 2 پیغام پاکستان میں میٹر کرتے ہیں، ایک امریکہ سے آنے والا پیغام، ایک چائنا سے آنے والا پیغام. اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. یہ پاکستان کے بارے میں اس سے پہلے جو عسکری سربراہان رہے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. آخری چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں، SIFC کے سربراہ جنرل سرفراز نے اسلام آباد میں پاکستان بزنس کاؤنسل کی جانب سے جو ڈائیلاگ آن اکانومی ہے اس کے دوسرے روز جو خطاب کیا، اس میں کہا کہ کارپوریٹ شعبے پر ٹیکسز کا بوجھ نمایاں حد تک کم کیا جائے گا، شرح سود میں کمی لائی جائے گی اور ایک حقیقت پسندانہ اور مسابقتی شرح مبادلہ اپنائی جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے پاس واضح معاشی ترقی کا کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے. اب یہ SIFC کے سربراہ ہیں، اور SIFC کے سربراہ یہ بتا رہے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب SIFC بنی، وہ حکومت کے ساتھ آ گئے کہ اب ہم ملک کی ترقی کے لیے
اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے تحت کچھ شعبہ جات ہیں، زراعت ان میں شامل ہے، معدنیات ان میں شامل ہے، سرمایہ کاری ان میں شامل ہے. اس کے لیے کام کریں گے تاکہ بیرون ملک سے پاکستان میں سرمایہ کار آ سکیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. اس ادارے کے سربراہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس 3 برس گزرنے کے بعد کوئی واضح روڈ میپ نہیں ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز پر انہوں نے زور دیا کہ وہ تحفظات اور سبسڈی پر مبنی نظام سے نکل کر برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے ماڈل پر اتفاقی رائے پیدا کریں. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے کہا کہ ہمیں اپنی مالی صورتحال کو بہتر کرنا ہے جسے خراب ہم نے خود کیا ہے. اب اگر یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ SIFC کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے کیسے جانا ہے معاشی ترقی کی منزل تک، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ یہ حکومت جس کے لیے گزشتہ کچھ دنوں میں زناٹے دار تھپڑ ایک کے بعد ایک آیا ہے، آپ کے ہاں سرمایہ کاری کم ترین، بے روزگاری بدترین، آپ کے ہاں غربت بڑھتی ہوئی، آپ کے ہاں جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے، آپ کے ہاں گزشتہ کچھ برس کی سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی ہے. یہ اگر صورتحال ہے اور پھر IMF کی رپورٹ اس حکومت کو دبا کر بیٹھنا پڑا، اس حکومت کو IMF سے کہنا پڑا کہ رپورٹ میں سے کچھ حصے نکال دیجئے، اور یہ جو بے روزگاری کے حوالے سے سروے ہے یہ جب آیا ہے تو کیا پتا چلا کہ حکومت ایک ایک چیز کو اس وقت چھپا رہی ہے عوام سے. یہ اس حکومت نے عوام کا حال کیا ہوا ہے. ایک چیز ہے جو اوپر گئی ہے اور اس پر حکومت چھلانگیں مارتی ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ 1,60,000 سے اوپر ہے، 1,65,000 سے اوپر، اور یہ اس حکومت کے لیے معاشی ترقی کا پیمانہ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.